السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 502 اور اس کے ابتدائی حصے میں سورۃ الجاثیہ کا اختتام ہے۔ آیات ہیں 33 سے لے کر 37 تک، اور اس کے آخری حصے میں صفحہ کے سورۃ الاحقاف کا آغاز ہے، آیات 001 سے لے کر 005 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وبدا لهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستہزئون۔ بدا لهم ہے ماضی کا صیغہ، مگر چونکہ قیامت کا منظر ہے تو اور ان پر کھل جائیں گے اپنے اعمال۔ اپنے اعمال کھلنے کے مطلب سیئات ما عملوا، یعنی ان کے اعمال کا نتیجہ، جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں، وہ کیا شکل میں؟ عذاب، گرفت، اور دوسرے فقرے میں گھیر لے گا انہیں جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق کس کا اڑاتے تھے؟ دوبارہ پیدا کیا جانا، عذاب کا، یہ سب انہیں گھیر لے گا۔ اور ایسے وقت میں جب ان کے برے اعمالوں کا نتیجہ ان پر ظاہر ہوگا، کھل جائے گا، اور جس کا مذاق اڑاتے تھے وہی چیزیں انہیں گھیر لیں گی، مزید انہیں کہا جائے گا۔ تو سنیے، وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ۔ کہا جائے گا ان سے، یعنی جیسے کہ بطور ذلت کے، کہ آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے کہ تم بھولے اس دن کی، تمہارے اس دن کی ملاقات کو، یعنی قیامت کے دن کو تم بھول گئے، ہم بھی تمہیں آج بھول دیں گے، بھلا دیں گے، بھول جائیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ، اور تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ لیکن سنیے اس کا مطلب کیا؟ سب سے پہلی بات کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ بھولنا کیسے؟ اسے سمجھنا ہے۔ کہا جائے گا کہ ہم تمہیں بھولیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تو بھولتے نہیں، مطلب یہ ہے کہ تم بھولے تھے اس دن کی ملاقات کو، تو اب انہیں دوزخ میں ڈال کر پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے، یہ مراد ہے۔ اس قسم کی آیت اس کے پہلے بھی گزر چکی ہے یا آئے گی۔ تو بھولنا یہ صفت اللہ کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اب تمہاری طرف توجہ نہیں کریں گے۔ اچھا ایسا کیوں؟ تو سنیے، ذالکم یعنی کیا؟ ذالک، یہ سزا کیوں؟ تو سنیے، ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ یہ سزا تمہیں اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا، اس لیے کہ مذاق اڑاتے تھے، یہ تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب جب یہ کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ نہیں کریں گے، تو آج اس میں سے مأواکم النار جو کہا گیا ہے نا، اس عذاب سے، اس جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، اور نہ معذرت کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اب انہیں ڈال کر ہم توجہ ہٹا لیں گے، جیسے تم نے ہمارے دین سے توجہ ہٹا دی تھی، تو اب کون ہے نکالنے والا؟ اب سورت کے اخیر میں تعریف سب اللہ کی، تو سنیے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام تعریفیں، الحمد الف لام استغراق کا، اللہ کے لیے جو رب آسمانوں کا، جو رب زمین کا، جو رب سارے جہاں کا۔ اب جب سارے جہاں کا رب وہی ہے، لیکن تاکید کے طور پر آسمان، زمین، سارا جہاں، تو تعریف بھی اسی کی، اور تعریف ہی کیا، بڑائی بھی اسی کی۔ تو تم کیسا تکبر کرتے تھے دنیا میں؟ تو سنیے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جی
بڑائی بھی اسی کی آسمان اور زمین میں، اور وہ عزیز غالب اور وہ حکیم حکمتوں والا، جب فیصلہ کرتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ حکمت کی بنیاد پر، لہذا تمہاری یہ سزا حکمت کی بنیاد پر۔ اب سورۃ الاحقاف شروع کرتے ہیں۔ احقاف کے معنی ہوتے ہیں، یہ جمع ہے، یہ ہوا سے ریت جو جمع ہوتی ہے نا، اور جو بڑے بڑے ٹیلے بنتے ہیں، تو یہ ایک شکل تھی، تو وہ اس جگہ کا نام ہی ہو گیا احقاف۔ تو یمن میں قوم عاد کا یہ مسکن تھا، تو اس آیت پر ان کا ذکر ہوگا، تو سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ دیکھیں کچھ آیت ایسی ہیں کہ بعینہ ہی، بغیر کسی کمی بیشی کے آتی رہتی ہیں۔ تو گزشتہ کی سورہ جسے آج ہم ختم کر رہے ہیں، جاثیہ کی پہلی آیت اسی طرح ہے جی، یعنی کتاب کا اترا جانا اللہ کی جانب سے جو عزیز ہے اور حکیم ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون۔ آسمان و زمین اس کے درمیان جو کچھ بھی ہم نے برحق یعنی کسی مقصد کے تحت اور ایک معینہ مدت تک، یہ دنیا کب تک رہے گی اسے علم، اور کسی مقصد کے تحت۔ البتہ جو کفر کرتے ہیں والذین کفروا عما انذروا، جنہوں نے کفر کیا ہے تو جن چیزوں سے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ بھائی انہیں ڈرایا گیا کہ دوبارہ پیدا ہونا ہے، حساب کتاب لینا ہے، تو وہ اعراض کرتے ہیں۔ تو سنیے، والذین کفروا عما انذروا معرضون، کہ ان کی کیفیت کچھ ادب سی ہے، ڈرایا جاتا ہے تو انکار کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ان کی صفات قبیحہ کافروں کی جنہوں نے کفر کیا۔ تو قل کہہ دیجئے اے رسول، قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني۔ اب اس آیت کو غور سے سنیے گا، فی السماوات ائتونی، ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں، ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ پہلے اس مفہوم کو سمجھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا، غور و فکر کیا کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، دکھاؤ، ارونی، انہوں نے ماذا خلقوا من الارض، اب من ہے زمین کا کون سا ٹکڑا پیدا کیا، تو کون سا ٹکڑا کس کے معنی، من کے۔ اچھا، کیا ان کا کوئی حصہ ہے؟ یہ شرک، وہ شرک نہیں بلکہ حصہ زمین میں ہے یا آسمان میں؟ ام لہم شرکن فی السماوات، آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اچھا، اب ہم نے پڑھا فی السماوات ائتونی، اگر ہے تو لے آؤ کوئی کتاب ایسی جس میں لکھا ہو اس کے پہلے ہم نے کوئی بھیجی ہے، کہ ان کا اگر حصہ ہے تو اس سے پہلے کوئی کتاب بھیجی ہے تو۔ اچھا، یا ہے کہ او اثارۃ من علم، یا ہے کہ کوئی علم نقل ہوا ہے، مطلب ہے کہ کوئی کتاب لے آؤ یا کوئی علم نقل ہوا اگر تم سچے ہو۔ اب یہ ہم نے پڑھا اس طرح، سنیے گا، ام لہم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ لیکن آپ اردو پرنٹ میں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایسا ملے گا، ام لہم شرک فی السماوات، یہاں رک جائیں گے۔ پھر آگے کیسا لکھا ہوا ہے، ایتونی، ایتونی۔ آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی اردو پرنٹ، احسن البیان نہیں، ان کی پرنٹ جو ہے عربی کی ہے۔ سعدی کا قرآن شریف دیکھیں یا اور پرنٹ ہیں تو یہ گرامر ہے یہاں پر، کہ آپ ملائیں گے تو سماوات تونی، اور ملائیں گے اور وہاں سے پڑھیں گے تو ایتونی۔
تو یہ پہلی دفعہ ہم بتلا رہے ہیں، کئی جگہ پر ہے، پھر ہم بتلائیں گے 2 دفعے 3 دفعے تو پھر وہ سمجھ میں آ جائے گا. تو دوبارہ سنیے اس آیت کو. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. یا یوں پڑھیے، أم لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین. اب سنیے آگے. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا کو پکارتا ہے. من لا استجبو، کنہیں؟ من لا استجبو. اب لا استجبو کے معنی کیا؟ بھائی جواب دینا، قیامت کے دن تک اسے وہ جواب نہیں دے سکتے، یعنی جواب دینے سے قاصر ہیں. اب جواب دینے سے قاصر کیوں ہیں؟ ان کی دعا سے ہی بے خبر ہے. انسان پکارتا ہے، وہ دعا سے ہی بے خبر ہیں، غافل ہیں، تو وہ جواب کیا دیں گے؟ تو کتنی اہم آیت ہے. شیئر کریں، بتلائیں ہمارے لوگوں کی تم کسے پکار رہے ہو، کس کی نظر و نیاز کر رہے ہو. تو اس آیت کو دوبارہ سنیے گا. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. تو آج اتنا ہی. ایک صفحے پر دونوں صورتیں ہیں، اور جو میں نے گرامر بتایا اسے بھی ذہن میں رکھیے، کافی مدد ملے گی. کہ فی السماوات تونی اور فی السماوات ایتونی. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، پھر دوبارہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.